السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے غزل نمبر 4 درجہ 10 میں اصغر گونڈوی کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی سوانح حیات کیا دی ہوئی ہے۔ اصغر حسین نام اور اصغر تخلص تھا۔ اصل وطن گورکھپور تھا، لیکن آپ کے والد جو قانون گو تھے، ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل مدت تک گونڈہ میں رہے، اس لیے آپ اصغر گونڈوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصغر ایک پرہیزگار انسان تھے، مگر ان کے مزاج میں رنگینی اور شگفتگی بھی تھی۔ طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ الہ آباد میں ہندوستانی اکیڈمی کی ملازمت کے سلسلے میں ایک مدت تک قیام رہا اور اکیڈمی کے 6 ماہی رسالے ہندوستانی کے ایڈیٹر رہے۔ اصغر کم گو شاعر تھے۔ ان کے کلام کے صرف 2 چھوٹے چھوٹے مجموعے سرود زندگی اور نشاط روح شائع ہوئے۔ ان کے منفرد رنگ کی ابتدا نشاط روح سے ہوتی ہے۔ زبان و بیان اور خیالات دونوں اعتبار سے ان کا کلام بہت صاف ستھرا ہے۔ ان کے لب و لہجے میں ایک خاص سنجیدگی، اس کے ساتھ ساتھ سرشاری کی کیفیت، زبان و بیان میں ایک عالمانہ وقار اور خیالات میں پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ تصوف اور معرفت کے مضامین بہت عمدگی کے ساتھ نظم کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کی سوانح حیات۔ یہ مشکل الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں جو اس نظم میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اعلام روزگار جو اس غزل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اعلام روزگار کا مطلب علم کی جمع دنیا کے غم، غم جانا محبوب کا غم، ازدحام ہجوم یا بھیڑ، لب کشا منہ کھلا ہوا، بسیط پھیلا ہوا یا کشادہ، نیشتر چیرا لگانے والا چاقو یا نشتر، شورشیں شورش کی جمع ہنگامہ بدامنی یا انفرادی۔ یہ غزل دی ہوئی ہے۔ آئیے اس کے مصرعے کی تشریح پڑھتے ہیں۔ پہلا مصرعہ دیا ہے، یہ مطلب دیا ہے، اعلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ اصغر گونڈوی کی یہ مقبول غزل کا مطلع ہے۔ اس میں اصغر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے غموں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں۔ اعلام روزگار مطلب دنیا کے غموں کو، مگر ہمیں جو بھی غم ملا اسے محبوب کا غم سمجھ کر گوارا کر لیا۔ جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، مطلب جو بھی غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، محبوب کا غم۔ اس طرح اعلام روزگار ہمارے لیے آسان بن گئے۔ اگر انہیں دنیا کے غم سمجھتے رہتے تو جینا مشکل ہو جاتا۔ میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ ازدحام مطلب میں نے آپ کو بتایا ابھی بھیڑ۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اس غزل کے شعر میں کہ عام قاعدہ یہ ہوتا ہے، اگر چیزیں بکثرت ہوں تو انہیں کوئی بھی شخص ایک نظر میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ ایسا ہی حال محبوب کے جلووں کا ہے۔ محبوب ایک خاص انداز سے عاشق کے سامنے آیا ہے۔ محبوب اسے دیکھ کر حیران رہ گیا ہے کہ کہاں یہ عالم، یہ ایک نظر دیکھنے کے لیے انتظار اور کہاں خود محبوب نظروں کے سامنے ہے۔ اب عاشق محبوب کو دیکھنے کے باوجود بھی اسے پوری طرح نہیں دیکھ سکا۔ اس کیفیت کو شاعر نے کامیاب دید اور محروم دید سے تعبیر کیا ہے۔ کامیاب دید یعنی دیکھنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور محروم دید دیکھ بھی نہیں سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ اب محبوب کی مسکراہٹ اور گفتگو کرنے کو اصغر نے خوبصورت اور جذباتی انداز میں پیش کیا ہے۔ کلیوں کا مسکرانا ان کا پھول بننا ہے۔ چنانچہ اصغر کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو لگتا ہے جیسے کلیوں میں جان سی پڑ گئی، یعنی وہ پھول بن گئے اور وہ کلی سے پھول بن رہی ہے۔ اور جب میرا محبوب بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پورا ماحول گلستاں بن گیا ہے، باغ بن گیا ہے۔ منہ سے پھول جھڑنا ایک محاورہ ہے۔ وہ لوگ جن کا انداز گفتگو نفیس ہوتا ہے، یعنی بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے ان کا بولنا، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، کچھ قید و رسم نے جسے ایمان بنا دیا۔ اب اصغر کہتے ہیں ایک مذہبی نمائندے کے طور پر کہ کفر کی یہ پھیلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پابندیاں اور مذہبی رسموں نے اسے ایمان بنا دیا ہے۔ یہ قید و رسم ہٹ جائے تو پھر ایمان نہیں رہے گا۔ حالت کفر میں کوئی بھی شخص آزاد ہوتا ہے، وہ کسی پابندی یا رواج کو نہیں مانتا، اور جب صاحب ایمان ہوتا ہے تو مذہبی امور کا پابند ہو جاتا ہے۔ مذہب جو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے کرتا ہے، جس کے لیے ممانعت ہے اس سے دور رہتا ہے۔
وہ شورش نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور دنیا میں جو رونق اور ہنگامے ہیں وہ انسان کی ہی وجہ سے ہیں۔ گناہ، ثواب، ایمان، کفر، خوشی، غم، اچھائی، برائی سب انسان سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، اور انہیں سبھی باتوں سے دنیا میں ہنگامے بھی ہیں، اور اگر ہنگامے نہ ہوتے تو دنیا اتنی رونق اور پرکشش نہیں ہوتی۔ یعنی انسانی وجود سے تمام شورشیں ہی جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یعنی وہ تھے تبھی تو ڈوبے، اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، ڈوبتے ہی رہے، نہ کوئی ڈوبنے جیسی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتر، تم نے مسکرا کے رگیں جاں بنا دیا۔ اب اصغر کہہ رہے ہیں کہ میں نے محبوب کی نگاہ اور اس کی مسکراہٹ کو دو الگ الگ کیفیتوں میں بیان کیا ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ محبوب تمہاری نگاہ نشتر کا کام کرتی ہے، یعنی وہ نگاہ نہیں رگے جاں ہے، کاٹنے والا نشتر ہے کہ تیرے دیکھتے ہی دیکھتے جسم میں جان نہیں رہتی، لیکن جب تو مسکراتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری رگے جاں صحیح سلامت ہے اور ہم زندہ ہیں، ہے نا۔ تو اس طرح اصغر گونڈوی نے اپنی غزل کو خوبصورت بنایا۔ سمجھ میں آئی بچوں آپ کو یہ غزل؟ اس کے مشقی سوالات جوابات دیے گئے ہیں۔ عالم روزگار کو شاعر نے اپنے لیے کس طرح ایسا بنایا؟ شاعر نے عالم روزگار کو غم جانا تصور کیا، یعنی اپنے محبوب کے دیے ہوئے غم سمجھے، اور محبوب چونکہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اسی لیے اس کے غم بھی گوارا ہیں، ان غموں سے پریشان نہیں ہوتا، اور جب عالم روزگار غم جانا ہو جاتے ہیں تو وہ آسان ہو گئے۔ دوسرا سوال، کامیاب دید اور محروم دید کی وضاحت کیجیے۔ تو اس شعر کے اعتبار سے کامیاب دید کے معنی ہیں جس نے محبوب کا دیدار کر لیا ہو، اور محروم دید کے معنی ہیں وہ عاشق جس نے محبوب کا دیدار نہ کیا ہو۔ یہاں ان دونوں حالتوں کا ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ محبوب سامنے تھا، اس کو دیکھا بھی، لیکن رعب حسن کی بنا پر بار بار نہیں دیکھ سکا، دیر تک محبوب کا دیدار نہیں ہو سکا، اسی لیے دیکھنے کے باوجود اچھی طرح بھی نہیں دیکھ سکا۔ تیسرا سوال، جلووں کے ازدحام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جلوے کے معنی ہیں نمائش کرنا، خود کو دوسروں کو دکھانا، کسی خاص انداز سے سامنے آنا۔ یہاں محبوب ایک خاص انداز سے عاشق کے سامنے آیا، اور وہ بھی پل بھر کے لیے، کچھ دیر تک رہا۔ وہ عاشق جو محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا، وہ نظر آتا تھا، آج محبوب کو اپنے روبرو پا کر اسے ایسا لگتا ہے کہ جلووں کا ہجوم ہے، یعنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، یعنی محبوب ہر جگہ موجود ہے۔ محبوب کا ایک خاص انداز سے عاشق کے روبرو ہو جانا ہی جلووں کا ازدحام ہے۔ شاعر نے محبوب کی مسکراہٹ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ کلیوں میں جان پڑنے سے یا ان کے کھلنے سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ یہاں کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تو یہ جملوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، تو آپ ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کے نوٹس مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اجازت دیجیے، آداب۔